بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر ٹی وی کے ادبی پروگرامنگ کے سلسلے کے آج کے اس پروگرام میں ڈاکٹر حفیظ سرپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ براوی زبان، براوی ثقافت یا براوی قوم پاکستان کی سب سے قدیم ترین قوم ہے۔ براویوں کا سندھ کی تہذیب اور سندھ کی دھرتی سے قدیم تعلق رہا ہے۔ میر ٹی وی کے ادبی پروگراموں کے سلسلے میں آج ہم سندھ کی دھرتی کے نامور ماہر لسانیات، ماہر بشریات، ماہر آثار قدیمہ اور لسانیات، خصوصاً براوی لسانیات کے بہت ہی معتبر اور بڑے نام محترم نذیر شاکر براوی صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نذیر شاکر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ براوی ریسرچ انسٹیٹیوٹ پاکستان کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں اور اردو، انگریزی، سندھی اور براوی میں 100 سے زیادہ کے قریب ان کے تحقیقی مقالات مختلف مجلدوں میں، مختلف جرائد وغیرہ میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ نذیر شاکر صاحب سوشل میڈیا ذرائع جو سورسز ہے ان کے ذریعے سے وہ براوی زبان، براوی کلچر کو عالمی سطح پہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملکی سطح پہ سیمینارز ہو، پروگرامز ہو، ادبی پروگرامز ہو، لسانی پروگرامز ہو یا آثار قدیمہ یا بشریات کے حوالے سے بھی کوئی بھی پروگرام ہو تو نذیر شاکر صاحب خصوصاً سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے تحقیق پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ نذیر شاکر صاحب، آج ان کا لائبریری دیکھ کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کتب موجود ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف صوبہ سندھ سے بلکہ بلوچستان و دیگر علاقوں سے بھی مختلف اوقات میں مختلف ریسرچرز، شعراء، ادباء، دانشوران یہاں پہ تشریف لاتے رہے ہیں اور ان سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں امید کرتا ہوں کہ شاکر صاحب سے ہمیں لسانیات کے حوالے سے ایک اچھی خاصی معلومات بھی ہمیں مہیا ہوگی۔ نذیر شاکر صاحب سے ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مقامی سطح پہ براوی زبان کو اکثر ہم سنتے ہیں کہ لوگ جو ہمارے ماہرین لسانیات ہیں، جو ہمارے رائٹرز ہیں، مصنفین ہیں، وہ براوی کو کبھی فارسی، کبھی آریائی، ایرانی زبانوں کی بنیاد قرار دیتے ہیں، حالانکہ بحیثیت ماہر لسانیات عالمی سطح پہ براوی کو دراوڑی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جا چکا ہے۔ بحیثیت براوی کے ماہر لسانیات آپ کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حفیظ صاحب، آپ کا اور آپ کے ادارہ میر ٹی وی اور اس کے اسپیشل ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی اور دور دراز علاقے سے یہاں آئے اور مجھے اپنا محفل ضمیر پیش کرنے کا موقع دیا۔ دراصل یہ بات یہ ہے کہ لسانیات اور نسل انتھروپالوجی دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ لسانیات کی یہ ہوتی ہے ہسٹوریکل لنگوسٹکس اور کمپریٹیو اسٹڈی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ زبان کا اسٹرکچر گرامٹیکل ہوتا ہے، اس میں واکیبلری ہوتا ہے یا مختلف جو چیزیں ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر کسی زبان کی بنیاد کے حوالے سے ہم کسی حتمی رائے پہ پہنچتے ہیں۔ جیسا کہ براوی زبان جو ہے ایگنویٹو زبان ہے اور جو مقامی لیول پہ براوی کو فارسی یا ترکی یا اور دوسرے زبانوں سے قرار دیا جاتا ہے یا بلوچی سے اس کی شاخ قرار دی جاتی ہے، وہ ایگنویٹو نہیں ہے بلکہ وہ دوسری آریائی زبانوں کے حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دونوں زبانیں جو ہیں وہ لسانی طور پر بالکل علیحدہ ہیں اور دونوں کا تاریخ، واکیبلری، گرامر بالکل علیحدہ ہے۔ براوی زبان کو دراوڑی قرار دینا ہم صرف قرار نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ 1770 سے لے کر اسے دراوڑی، پہلے اس کو تورانی، اس کے بعد جو ہے نا یورلتائی، اس کے بعد دراوڑی کا نام دیا گیا، جو اب تک جو اسی حوالے سے مطلب مانی جاتی ہے بات۔ اب جو اگر آپ براوی کی واکیبلری دیکھیں، بیسک واکیبلری جسے کہتے ہیں، جو کسی بھی زبان کی شہرگ ہے، مثال ہم صرف پارٹس آف باڈی جو ہم کریں، پھٹ، جھنڈ، خف، باموس، دوی، جوڑ، دتر، رغ، سل، ہور، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں پاکستان کے کسی بھی زبان میں نہیں ملتی۔ تو اس لیے کہ ہم جو لسانی جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، چاہے وہ واکیبلری کے حوالے سے ہو یا گرامٹیکل اسٹرکچر کے حوالے سے ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ سندھی سے ہمارا جو گرامٹیکل اسٹرکچر ہے وہ ملتا ہے، وہ علیحدہ جو مائیگریشن یا ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ملتا ہے۔ راس والا جو مقامی لیول پہ براوی کو جو کہا جاتا ہے وہ لسانی حوالے سے تو ثبوت دیتے ہیں، مگر اس کے پس پردہ جو ہے نا وہ سیاسی ایشو زیادہ ہے۔ فارین یا دوسرے ساری دنیا جو ہے براوی کو دراوڑی مانتی تھی 1962 تک، مگر اب
یہ نظریہ جو ہے نا بالکل وہ بھی کلمت ہوا ہے. اب یہ ہے براہوی کو پروٹو ڈراوڈین کہا جا رہا ہے، یعنی پروٹو دراوڑی سے آگے، یعنی براہوی خود ایک پروٹو زبان ہے جس سے موجودہ ماڈرن دراوڑی زبانیں نکلی ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ 70,000 سال پہلے جدید انسان افریقہ سے جو ہے نا L3MT DNA والے جو گروپ تھے وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آسٹریلیا آیا. پھر آسٹریلیا سے تقریباً 30,000 سال پہلے مختلف جو مقامات پر پہنچے، جیسے تامل ناڈو ہے، اس کے بعد راکھی گڑھی ہے، کبیر والا ہے، ایلام ہے، اور اس کے بعد مہر گڑھ ہے. یہ مائیگریشن چلی، ان سب کی زبان ایک ہی تھی جو دراوڑی قرار دیا ہے. اب جو مہر گڑھ جو ہے وہ 9,000 سال قبل میں 2,000 سال عیسوی 7,000 قبل مسیح کہا جاتا ہے، یعنی 9,000 سال کی ہے. تو اس کے جو بولنے والے تھے وہ براوی تھے. یہ 3,500 سال قبل مسیح میں یہ پھر جو اچانک ان میں جو ہے اس کی تجارت بڑھ گئی، لوگوں کی پاپولیشن بڑھ گئی، تو انہوں نے انڈس سویلائزیشن کی بنیاد رکھی. اس کے بعد یہ زبان آگے بڑھتی گئی. اب جو ہے نیا جو نظریہ برائی زبان کے حوالے سے ہے وہ خود پروٹو ہے جس سے دوسری زبانیں نکلی ہیں. اب یہ ہے کہ 1500 قبل مسیح میں جیسے ہی آرے آئے تو یہاں سے جو براوی تھے وہ 3-4 گروپوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروپ افغانستان گیا، دوسرا ایلامٹ گیا، تیسرا انڈیا گیا، بدہ گا، کرخ اب تک وہاں موجود ہیں جو خود براوی ہے. جیسے کرخ تحصیل ہے ہمارے خضر ڈسٹرکٹ میں، تو یہ ان کی آمادگاہ ہے. بدہ گا بتکو جو پہاڑ ہے یہ اس علاقے کے رہنے والے تھے. اسی طرح بہت سے دراوڑی جو اب انڈیا میں بولے جا رہے ہیں قبائل ہیں وہ یہاں کے رہنے والے تھے. یہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے انڈیا گئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ براوی جو ہے نا خود پروٹو دراوڑی ہے جس سے جدید دراوڑی زبانیں نکلی ہیں، اور یہ تقریباً 6,500 سال قبل مسیح اس زبان کا وجود موجود تھا. اچھا شاکر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ براوی زبان دراوڑی خاندان اور سنہ کی قدیم یا ایک اہم زبان ہے، تو کیا براوی جو لوگ ہیں وہ بھی نسلاً دراوڑ ہے یا وہ کسی اور نسل سے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اگر اس دور میں یہ زبان بولی جاتی تھی تو لازم اس کے بولنے والے موجود ہوں گے جو مسلسل تاحال یہ زبان مختلف چینجز کے باوجود ہم تک آج تک پہنچی ہے. مثال کے میں یہ کہتا ہوں کرخی سے ہمیں ہمارے مختلف قبائل میں ایک شلوار کے طور پر موجود ہے. کرخی جو ہے نا وہ دراوڑ ہیں، کرخ جو دراوڑی قبیلے وہ اس کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ بنگلزئی میں ایک شلوار ہے وہ بھی دراوڑی ہے. مینگل لفظ جو ہے نا وہ مین اور ایل ہے. مین کے معنی ہے مچھی، ایل کے معنی لوگ یعنی مچھرے والے. اب اس طرح بہت سے ایسے قبائل براوی میں شلوار ہیں جو دراوڑ ہیں اور جو نسلی طور دراوڑ ہیں وہ اب تک موجود ہیں، بولتے آ رہے ہیں. اب یہ مثالیں آپ کو دوں کہ جب ہیروڈوٹس نے اپنی تاریخ لکھی تو اس دور میں جتنے بھی انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے قبائل کا نام دیا ہے وہ سب کے سب اس وقت برائی بولتے ہیں، اس دور میں برائی بولتے تھے. مثال کے طور پر جب سکندر اعظم سندھ سے جب ایران جا رہا تھا، درہ مولا سے جب گزر رہا تھا تو اسے قبیلہ ملا لانگلا. لانگلا جو ہے نا وہ اس وقت ہمارے قبیلے میں براوی میں اسے لانگو کہتے ہیں. تو بہت سے ایسے قبائل ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور براہی بول رہے ہیں. شاکر صاحب، پاکستان میں دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے جو قدیم نشانات ہیں یہاں پہ دریافت ہوئے ہیں پاکستان میں، خصوصاً موجودڑو ہے، ہڑپا ہے، اور اس سے بھی کافی قدیم مہرگڑھ جو بلوچستان دریائے بولان کے دانے پہ واقع ہے. تو ان کے آباد کرنے والے، ان کے سیٹل کرنے والے یا ان تہذیبوں کو بنانے والے کون سے لوگ تھے بولی جاتی؟ مہرگڑھ کو پہلے نیگراٹ قبائل نے آباد کیا، اس کے بعد افریقی نسل آئے جو جس سے دراوڑی زبان بولنے والے تھے. ان کے اتصال سے ایک نیا جو دراوڑی نسل ہے وہ بنا جسے ہم آج براوی کہتے ہیں. براوی لفظ جو خود ہے وہ کوئی بڑا کوئی ہے. اس کے معنی ہے کہ شمال ماؤنٹینئر کے لوگ ہیں. اب اس کے بعد جب یہ 3,500 میں اس کی پاپولیشن بڑھ گئی تو انہوں نے سندھ جو موجودہ سندھ ہے
اس میں جو ہے نا مائگریشن نے کی، دریا کا رخ کیا، مونج، دڑو، ہڑپا اور مختلف جو اثرات ہیں ان کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد جب آریہ جہاں یہاں پہنچے تو یہ مائگریشن کر کے 3-4 گروپ میں بٹ گئے۔ اب یہ جو لوگ ہیں سندھی یا براوی، یہ نسلاً اور لسانی طور پر ایک ہی وجود رکھتے ہیں۔ اس کا جو ہے نا آسکو پرپولا نے واضح طور پر کہا کہ سندھی جو ہے وہ شمالی مشرقی زبان دراوڑی ہے۔ اب شمال مشرقی 1962 تک براوی کو بھی شمال مشرقی زبان قرار دیا جا رہا تھا، تو اس کے معنی ہے کہ دونوں زبان ایک ہے، مگر اب جو ہے نیا نظریہ یہ ہے کہ دراوڑی جو ہے نا وہ جدید دراوڑی زبانوں کی ماں ہے، تو اسی طرح سندھی بھی اسی میں شامل ہے۔ جی آر ہنٹر نے واضح طور پر یہ کہا کہ اگر مونج دڑو کی زبان کے جو لوگ تھے وہ براوی کے آبا و اجداد تھے اور وہ براوی زبان ہی بولتے تھے۔ اس کے بعد آسکو پرپولا ہیں، مختلف اور دوسرے ہیں، میرو پرگی ہیں، اور مختلف جو ماہر لسانیات ہیں، آرکالوجسٹ ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو پہلی زبان ہے جو بولی جاتی تھی سرزمین پر وہ براوی ہے، براوی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا شاکر صاحب، لسانیات کے علاوہ آپ تاریخ، خصوصاً براوی تاریخ پہ بھی کافی گہری نظر رکھتے ہیں، تو براویوں کی ابتدا چونکہ زمانہ قدیم سے کب کیسے ہوئی وہ تو تاریخ کے مطلب گرد اس پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک واضح نہیں ہے وہ چیزیں۔ البتہ براویوں کی تاریخ کا جو اسٹارٹ ہے، براویوں کی تاریخ کی جو ابتدا ہے وہ ریاست کلات سے ہوتی ہے۔ تو ریاست کلات یا براوی ریاست یا براویوں کی حکومت سازی کے حوالے سے یا ان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے آپ کے کیا خیال ہے؟ جیسے کہ کہا کہ براوی اس سرزمین کے قدیم باشندے ہیں اور صنع سوائل ہیں، تو مختلف دوروں میں انہوں نے اب پہلے ایگریکلچر کو فروغ دیا، پھر مختلف جو کام تھے ان کو فروغ دیا۔ تقریباً عربوں کے بعد جو ہے نا انہوں نے حکومت کاری، سیاست کاری کے حوالے سے اپنا تھوڑا سا نام پیش کیا۔ ویسے اس کے بعد جو ہے نا باقاعدہ 1410 سے مکمل طور پر براوی سیاست میں جو میروں نے جو پہلی حکومت قائم کی وہ 1410 سے 1440 تک قائم کی۔ اس طرح جو ہے نا اس میں تقریباً 36 احمد یار خان جو آخری حکمران تھا 1948 تک، وہ 36 حکمران انہوں نے براوی کی تقریباً 550 سال انہوں نے حکومت جو ہے کہ وہ کی ہے۔ اب اس میں بہت سے ایسے حاکم تھے جنہوں نے اپنے دور میں بہت بڑا نام پیدا کیا۔ عبداللہ خان قاہر بلوچ قاہر، شہباز قاہر تھا، شکر میر نصیر خان نوری، اس کے بعد دوسرے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حکومت کے دور میں اپنی حکومت کو فروغ دیا، براوی فوج قائم کی اور ایڈمنسٹریشن قائم کیا، جھنڈا جو بیرک ہے وہ اس کو تیار کیا، مختلف چیزیں تھیں، اور مختلف جو صوبے تھے یا پرانس تھے اس پر وہاں انہوں نے براوی حکومت قائم کرنے کے لیے براوی گورنر رکھے۔ پاکستان کے اندر یہ براوی واحد قوم ہے جس کی سب سے زیادہ جو حکومت ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ آخر میں براوی قوم کے لیے آپ کا پیغام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے قوم کے جوانوں کو، آنے والی نسلوں کو، نئے نسلوں کو؟ جیسے کہ براوی 1931 تک خود کو براوی کہتے تھے، جب تک وہ خود کو براوی کہتے تھے اور براوی اپنے آپ کو ثابت کیا تھا تو اس وقت ان کی حکومت بھی بحال تھی، ان کا کلچر بھی بحال تھا، ان کا ننگ ناموں سے بحال تھا۔ تو میرا جو ہے براویوں کے قبائل یا مختلف لوگوں کو یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی تشخص کو جو ہے نا وہ برقرار رکھیں، کیونکہ ایک اسلامی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، سیاسی حوالے سے ان کا یہ ضرورت ہے کہ براوی کو خود کو براوی کہیں اور دوسرے قوموں میں سیاسی حوالے سے اپنے آپ کو ضم نہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑی قوم ہے اور قدیم قوم ہے جس سے یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ہر تاریخ اس میں موجود ہے، کلچر اس میں موجود ہے۔ ہمارا جو کلچر ہے وہ ماؤنٹینئر کلچر ہے، اور دوسرے جس میں وہ خود کو ضم کر رہے ہیں اس کا کلچر جو ہے نا ایران کلچر ہے، اس سے ہمارا کوئی تضاد ہی نہیں ہے اور اس سے بالکل ہم علیحدہ ہیں۔ مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اب اپنے آپ کے تشخص کو میں گزارش کروں گا کہ اپنے تشخص کو باہر رکھنے کے لیے اس پر عمل درآمد کریں۔